بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دن آپ کے پاس رزق کی کمی ہو جائے، جس دن آپ کے پاس دولت کی کمی ہو جائے، جس دن آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو اللہ پاک کی یہ تین اسم مبارک، تین نام آپ لوگوں نے پڑھ لینے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی، اس طریقے کے ساتھ آپ یہ تین اسم مبارک پڑھ لیں تو انشاءاللہ دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، رزق خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ جتنی بھی رزق دولت کے حوالے سے پریشانی ہوگی، جتنی بھی کمی ہوگی، جتنی بھی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ پروردگار ہے۔ اس کے اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ ان کا ورد کر لینے سے، ان کا ذکر کر لینے سے جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اسی طرح جس کو چاہے کم دیتا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے اسی کے ہیں۔ خدا ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ساری کی ساری ملکیت اور بادشاہی اسی ایک اللہ کی ہے۔ تو ناظرین، ہم ایسے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری قسمت کمزور ہے، ہماری قسمت کا ستارہ نہیں چمک رہا، ہمارا نصیب نہیں کھل رہا، یہ غربت ہی ہمارے پاس کیوں ہے، رزق دولت کی کمی ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی قسمت کے امیر ہوتے ہیں تو کوئی غریب۔ ہر جاندار اپنی زندگی کا آغاز یعنی اپنے دن کا آغاز رب کریم کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ صبح صبح پرندے فجر کی نماز کے وقت اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے نکلتے ہیں، رزق تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اور شام کو واپس خوب رزق حاصل کر کے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی حمد و ثنا کی جائے، جتنی تعریف کی جائے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے، اتنا ہی انسان کے رزق میں اضافہ ملتا ہے۔ یہ بات آپ چاہیں اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں کہ جتنا اللہ پاک کا دل سے شکر ادا کریں گے، اللہ پاک اتنا ہی رزق دولت میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ آج کل ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بلا دیے، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہم حرام کے پیچھے پڑ چکے ہیں، ہم 2 نمبر کے کاموں کے پیچھے پڑ چکے ہیں، لالچی ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے حرص ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ فٹافٹ دولت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ ہم یہی نہیں دیکھتے کہ یہ جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے، یہ جو پیسے کا رزق کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بس پیسہ آ جائے، جیسا مرضی آ جائے، دولت ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس آ جائے۔ لیکن یاد رکھیں جو رزق، جو دولت حرام کا ہوگا، ایک لقمہ بھی آپ کے اندر حرام کا چلا گیا تو آپ کی زندگی کیا، آپ کی نسلوں کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اکثر رزق کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے اور اسی طریقے سے 2 وقت روزی روٹی کماتا ہے، جو کہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ان کی آمدنی بہت کم ہے، ان کا خرچہ زیادہ ہے، ان کی رزق دولت میں بہت زیادہ کمی ہے، تو توبہ استغفار کی کثرت سے تسبیح پڑھا کریں۔ تو آج کا عمل بتانے سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں۔ یقین رکھیں کبھی رزق دولت کی کمی آئے گی نہیں، بلکہ رزق خود چل کر، خود دوڑتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ پہلا یہ کہ استغفار سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کی ہر فکر، ہر پریشانی کو دور کر کے اس کے لیے اتنا رزق کا انتظام فرما دیتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس، گوروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، کافروں کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، ان کے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ پاک نے رزق حاصل کرنے کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی اس میں مسلم، غیر مسلم، بت پرست، گورے، ہر کوئی آ جاتا ہے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رزق حاصل کرنے کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ استغفار ہے۔ رزق حاصل کرنے کا جو تیسرا دروازہ ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور رزق حاصل کرنے کا جو چوتھا دروازہ ہے وہ ذریعہ معاش ہے،
اور جو ذریعہ معاش اختیار کر لیتے ہیں یہ دروازہ سب کے لیے، کوئی کافر ہو، مسلم ہو، بتوں کو پوجنے والا ہو، گورا ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے لیے دروازہ ہے۔ اگر وہ معاش کا کوئی اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے پہلے 3 دروازوں کو چھوڑ دیے اور آخری دروازے کو لازم پکڑ لیے۔ حالانکہ پہلے 3 دروازے نماز، استغفار اور تقوی یہ اتنے آسان ہیں کہ ان کو اگر بندہ لازم پکڑ لے تو مسلم، غیر مسلم، کافروں، بت پرستوں، گوروں، ان سے بھی زیادہ ہر مسلمان انسان دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ذریعہ معاش لازمی رکھیں۔ ایسا نہیں کہ سب کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہمیں رزق نہیں مل رہا۔ اپنی کوشش جاری رکھیں، ذریعہ معاش بنائیں اور ساتھ ساتھ یہ 3 عمل کر لیں۔ آپ کی زندگی سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک یہ 3 اس میں مبارک ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کے انشاءاللہ رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ پاک یہ 3 اس میں مبارک، یا مجیب، یا وہاب، یا رزاق، یہ 3 اس میں مبارک ہیں۔ ان کو آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر پڑھیں یا مجیب، یا وہاب، یا رزاق، 1 مرتبہ پھر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ 3 اس میں مبارک یا مجیب، یا وہاب، یا رزاق۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مجیب، یا وہاب، یا رزاق، تسبیح کے ایک دانے پر۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مجیب، یا وہاب، یا رزاق، اسی طرح کثرت سے آپ لوگ اس کا ورد کرتے جائیں، اس کا ذکر کرتے جائیں۔ ایک تسبیح پڑھیں یا اس سے بھی زیادہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے یہ 3 نام اسی ترتیب سے پڑھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین مانیں دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس کو ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیں، آپ کبھی انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔